عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے 29 مئی 2022 کا، انہیں اپریل 2022 میں نکالا گیا تھا، اور اس کے بعد تقریباً 1 مہینہ اور 19 دن کے بعد کا ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہے۔ عمران خان کا الزام، یہ سرخی لگائی تھی جنگ جیو نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان، اس وقت عمران خان کا نام لینے کی اجازت تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے الزام لگایا ہے کہ حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہے۔ تو آج جناب اس معاملے کو گزر گئے ہیں 3 سال، تو آج جو اس وقت خبریں زیر گردش ہیں وہ بہت ہی الارمنگ ہیں، اور اب کہا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ حکومت پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف قدم بڑھا رہی ہے، اور ایک اسرائیل جانے والے پاکستانی وفد نے اس بارے میں لب کشائی کی ہے۔ پاکستانیوں کا وفد تھا، اس میں جرنلسٹ تھے، اس میں دانشور تھے، اس میں فنکار بھی کہہ سکتے ہیں آپ، تو وہ ایک ڈیلیگیشن گیا تھا، اور اب ان کے ارکان جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ معاملات کیا ہیں، اور اب کھلے عام اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ حکومت نے پاکستان میں اسرائیل مخالف ریلیوں پر پابندی عائد کر رکھی ہے، اور اردلی حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کیا تیار ہے، یہ ہے اصل سوال۔ اور اسرائیل جانے والے پاکستانی وفد نے سارے کا سارا بھانڈا جو ہے وہ ان کا پھوڑ دیا ہے۔ اسرائیلی جریدہ ہے یروشلم پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے 11 رکنی وفد نے اسرائیل کا جو کوئی دورہ کیا تھا، وفد کو 7 اکتوبر 2023 کے حماس کے حملوں کے بارے میں اور ہولوکاسٹ میوزیم کا دورہ بھی کروایا گیا، اور وفد نے اسرائیلی ہم منصب سے ملاقاتیں بھی کی، اور انہیں پاکستان میں فلسطین اور اسرائیل کے متعلق عوامی اور حکومتی سطح کے خیالات اور جذبات سے آگاہ کیا۔ اور اس میں یروشلم پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کا دورہ کرنے والی پاکستانی وفد کی ایک رکن سبینہ آغا نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان مکمل طور پر فلسطین کے حامی عوامی جذبات کے برعکس ریاستی جبر نے بڑے پیمانے پر اسرائیل مخالف مظاہروں کو روک رکھا ہے۔ یعنی گورنمنٹ آف پاکستان نے، اور جب گورنمنٹ آف پاکستان کہتے ہیں تو فوجی قیادت اس سے مراد ہوتی ہے، کیونکہ وہی یہ صلاحیت رکھتی ہے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت پاکستان نے اسرائیل مخالف مظاہروں کو روک رکھا ہے، اور سبین آغا نے کہا کہ ہم ان معلومات سے خود واقف ہیں کہ حکومت پاکستان دانستہ طور پر ملک میں اسرائیلی مخالف کسی بڑی ریلی کے انعقاد کو روک رکھا ہے، یعنی ایسی ایکٹیویٹی پر غیر اعلانیہ پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یروشلم پوسٹ کے مطابق وفد میں موجود ایک صحافی نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ پاکستان موجودہ حکومت اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں دلچسپی رکھتی ہے، لیکن ملک میں فلسطینی حامی جذبات اور مذہبی جماعتوں کے اثر و رسوخ کے باعث وہ کوئی ایسا قدم اٹھانے سے گریز کر رہے ہیں۔ یعنی پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، بس ایک ہی دھڑکا لگا ہوا ہے کہ عوامی رد عمل ایسا نہ آ جائے کہ جس کے بعد صورتحال ہم سے سنبھل نہ سکے۔ یروشلم پوسٹ کے مطابق وفد میں موجود ایک صحافی نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ پاکستان کی موجودہ حکومت اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ اور اس وقت حکومت کس کی ہے جی مرکز میں؟ وہ ہے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، اور وزیر خارجہ ہیں ان کے بہت ہی قریبی عزیز نواز شریف صاحب کے سمدھی جناب اسحاق ڈار صاحب۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان حکومت پاکستان اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے، لیکن ملک میں فلسطین حامی جذبات جو ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ایسا قدم اٹھانے سے گریز کر رہی، کون؟ پاکستان کی حکومت گریز کر رہی ہے کہ ان کے دھڑکا ہے، ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر ہم یہ بات کر لیں گے، اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف گئے تو عوام ہمارا بھرکس نکال دے گی اور شدید رد عمل آئے گا۔ اس لیے ابھی تک کوئی طریقہ تلاش کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ یہ ہے ہماری جو اس وقت رجیم ہے اس کا ایجنڈا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ملک میں فلسطین حامی عوامی جذبات اور مذہبی جماعتوں کے اثر و رسوخ کے باعث وہ ایسا کوئی قدم اٹھانے سے گریز کر رہی ہے۔ یہاں یہ بات بھی
ضروری ہے کہ پاکستانی وفد کے دورہ اسرائیل کا مقصد بھی یہی ہے کہ اسرائیل کا یہ باور کرایا جائے کہ پاکستانی عوام اب کافی روشن خیال ہو چکے ہیں اور فلسطین کے ساتھ وہاں پہ اب اسرائیل کے حامیوں کی بھی کثیر تعداد موجود ہے۔ یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے جناب، اور آگے بڑھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ بات مئی 2022 میں بتائی تھی، جو اس وقت ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ عمران خان کے دور حکومت میں جب ایک پاکستانی وفد نجی حیثیت میں اسرائیل کے دورے پر گیا اور لیگی اراکین نے عمران خان پر اسرائیل کے حامی ہونے کے الزامات کی بچھاڑ کر دی تھی۔ تو رجیم چینج آپریشن کے بعد یہ دوسرا وزٹ ہے مسلسل اسرائیل کا، اور اس کے علاوہ خفیہ اور کتنے مشن اور کتنے وزٹ ہو چکے ہیں اس کے بارے میں تو ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ تو وفد کا اسرائیل اس طریقے سے جانا اور وہاں پہ پھر حکومت کا اور اراکین کا تصدیق کرنا، یہ از خود ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ بہت بڑی تبدیلی ہے، اور جو باتیں زبان پر نہیں لائی جا رہی وہ اب انڈائریکٹلی جو ہے وہ غیر روایتی انداز میں اور غیر سفارتی انداز میں کنوے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کے زمانے میں جب یہ جنرل باجوہ نے یہ بیڑا اٹھایا کہ جناب وہ اسرائیل کو تسلیم کروائیں گے، اور انہوں نے اس بارے میں بہت زیادہ کمپین بھی چلائی، تو عمران خان صاحب اس وقت بھی بڑا اصولی موقف تھا ان کا۔ یہ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس بارے میں کہا ہے 2 ریاستیں ہوں گی، پہلے فلسطین کو تسلیم کریں تو اس کے بعد پھر ہم اپنا نقطہ نظر بیان کریں گے، اور ویسے بھی اقوام متحدہ میں قراردادیں موجود ہیں کشمیر کی بھی اور فلسطین کی بھی، اور ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اور چونکہ ایک ہارڈ اسٹیٹ جو ہے وہ اسرائیل کہتا ہے کہ جی ہم ہارڈ اسٹیٹ ہیں، ہر چیز کو کچلنے کا ایک تہیہ کیا ہوا ہے، تو اس لیے اس پہ نقش قدم پہ ہمارے صاحب بھی چل رہے ہیں اور ہارڈ اسٹیٹ کا فلسفہ پیش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے قواقع کچھ نظر آتے ہیں کچھ۔ اگلی خبر امریکہ سے ہے، جو ولسن جو کہ کافی نامی گرامی پارلیمنٹیرین ہیں، کانگریس مین ہیں، اور انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ ان کا جو قانون، ان کا بل جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، اور نہ صرف بل تیار ہو چکا ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ I am grateful to introduce the Pakistan Democracy Act to sanction those undermining democracy in Pakistan۔ یعنی ان کا جو بل ہے وہ تیار ہے، اور ڈیموکریسی ایکٹ کا نام اس کو دیا جا رہا ہے، اور اس میں ان تمام افراد پر پابندیاں لگائی جائیں گی جنہوں نے پاکستان میں جمہوریت کو کچلا اور جمہوریت کو نقصان پہنچایا موجودہ رجیم میں۔ تو لہٰذا آرمی چیف کو جی ذرا احتیاط کرنی چاہیے، اور دیکھ لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سخت ترین قسم کی پابندیاں لگ جائیں، اور میرا خیال ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا ہوگا کہ کسی آرمی چیف پہ اس طریقے سے پابندیاں لگی ہیں۔ جعفر ایکسپریس کا معاملہ ہوا تھا اور حادثہ اور دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا، تو 2 ہفتے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، تو کوئٹہ سے اندرون ملک ٹرین سروس ابھی تک بھی بحال نہیں ہو سکی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری ریٹ آف اسٹیٹ بلوچستان میں کس قدر کمزور ہو چکی ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ 2 ہفتے گزر گئے ہیں، جعفر ایکسپریس کی وجہ سے ٹرین سروس معطل کی گئی تھی، وہ اب تک معطل ہے اور ابھی تک بحال نہیں ہو سکی، اور یہ وجہ ہے سیکورٹی سچویشن۔ سیکورٹی صورتحال ایسی ہے کہ گورنمنٹ کو نہ ہی ہماری ڈی فیکٹو اور نہ ہی ڈی جورے، نہ ہی الیکشن چوروں کو، کسی کو بھی اس بات کا یقین نہیں کہ اگر انہوں نے ٹرین سروس شروع کی تو دہشت گردوں سے وہ اپنے آپ کو بچا لیں گے، لہٰذا ابھی تک ٹرین سروس معطل ہے۔ اور اس کے بعد اگلی خبر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سخت سیکورٹی کر دی گئی ہے، اور اس بارے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو انٹیلیجنس اداروں نے کنوے کیا ہے کہ مولانا سے کارکنان نہ ملیں اور مکمل طور پر سختی کی جائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ آئسولیشن میں رہیں، خاموش رہیں اور زیادہ پبلک میں نہ آئیں۔ یہ خبر آج آئی ہے، اور اس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جی امن و امان کے حوالے سے نازک صورتحال کے پیش نظر مولانا فضل الرحمان سے عید ملنے ڈیرہ اسماعیل خان آنے کی زحمت کوئی بھی نہ کرے، یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں۔
اس سے اس کے بعد یہ اگلی خبر جو ہے وہ ایک اور ہے، وہ بھی اس میں بھی کافی تجسس پایا جاتا ہے، اور وہ کیوں ہوا؟ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا، اور وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا ہے ناگزیر وجوہات کی بنیاد پہ۔ بتایا کچھ نہیں گیا، اور صرف یہ بتایا گیا ہے کہ وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس منسوخ کر دیا گیا، ملتوی کر دیا گیا، لہٰذا اب فی الحال اس کا کوئی نہیں۔ یہ آج 11 بجے اجلاس طلب کیا گیا تھا، اور شہباز شریف صاحب نے اس کی صدارت کرنی تھی، لیکن بارآور ثابت نہیں ہو سکی۔